قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموه أولياء من دوني يبيدون أمثالكم لا يملكون شيئا ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وهدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نذير. كما قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. المفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں: ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے میرے سوا معبود بنایا ہے. اب یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے تو بعض لوگوں نے مثلا شمس و قمر کو معبود سمجھا. شمس و قمر کو متصرف مانا کہ تمام امور جو ہیں ان ستاروں سے چلتے ہیں، اور بعض نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کو مانا کہ تمام نظام عالم کے مدبر جو ہیں وہ ملائکہ ہیں. اور بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو وہ الہ بنا دیا، جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ سمجھا یا عقیدہ تثلیث کے قائل ہوئے. بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، جیسے کہ یہود نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، مشرکین مکہ نے ملائکۃ اللہ کہا. بعض لوگوں نے اولیاء اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اس بات پہ غور کرو کہ میرے سوا جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو وہ تو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، میرے مملوک ہیں. تو ایک مملوک جو ہے وہ مالک کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک مخلوق جو ہے وہ خالق کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک مرزوق جو ہے وہ خالق کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو رزق میں، اپنی حیات میں، اپنی موت میں، اپنے ہر حال میں میرے محتاج ہیں، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ اور پھر جب میں نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تو یہ کہاں تھے؟ ان کا تو وجود بھی نہیں تھا. جب آسمان و زمین بھی نہیں تھی تو شمس و قمر کہاں تھے؟ جب آسمان و زمین ہی نہیں تھے تو ابراج اور برج اور یہ ستارے اور سیارات یہ کہاں تھے؟ جب آسمان و زمین ہی نہیں تھے تو تمہارے یہ بندے کہاں تھے؟ تو جو لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے اور نہ میں نے ان کو بلا کے کہا کہ میری مدد کرو، میں نے آسمان و زمین بنانے ہیں، تو تم نے ان کو کیسے میرے سوا معبود بنا لیا ہے اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہؤلاء الذین اتخذوا، یہ جن لوگوں نے تم نے میرے سوا اپنا معبود سمجھا ہے، عبید امثالکم، یہ تو تمہاری طرح میرے بندے ہیں، لا یملکون شیئا، یہ تو خود کسی چیز کے ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. اب آپ پوری کائنات پہ نظر ڈالیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے لیکن اللہ کے بندے. اس لیے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے پہلا اعلان یہ کیا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ لوگوں سمجھ لو کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں.
اللہ پاک نے مجھے نبوت دی، کتاب دی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میں تو خود محتاج ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں۔ اس لیے پہلا اعلان، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ جن کو سمجھتے، ملائکہ کیا ہے؟ عباد مکرمون، یہ بڑے عزت والے میرے بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ہرگز انکار نہیں کرتے جو اللہ حکم دے، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ یہ تو اپنے منشے سے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو وہ کیسے حاجت روا بن گئے؟ اس لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل سے کہ جبریل مجھے انتظار رہتا ہے تیرے آنے کا، لیکن تو کبھی کبھی بہت دیر کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا اشفق الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مجھے تو آپ کی زیارت کا سب سے زیادہ شوق رہتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ روز حاضر ہوں، لیکن ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم نہ دے۔ ہم نہ اتر سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہر فرشتے کا ایک ڈپٹی ہے، وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، ایک ڈپٹی ہے، ایک معین چیز ہے، اس سے وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کن کو تم خدا بنا رہے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ولا اشهدتم خلق السماوات والارض، اور نہ میں نے ان کو بلایا آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت کہ میری مدد کرو، ولا خلق انفسهم، اور نہ میں نے ان کو جب خود پیدا کیا تو میں تو مستقل ہوں۔ اس لیے بڑا قانون اجزا کا موجودین، بلکہ یہ تو وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ انا المستقل بخلق الاشیاء کلھا، تمام مخلوق کے پیدا کرنے والی صرف میری ذات ہے، اور اس کی تدبیر کرنے والی میری ذات ہے، اور اس کا ٹھکانہ اندازہ کرنے والی بھی میری ذات ہے۔ اکیلی وحدی لا سمائی بھی شریک، میرا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ تو جب ہر چیز میں واحد ہوں، لا شریک ہوں، تو یہ کون ہے میرے ساتھ شریک ہونے والا؟ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اللہ حکم دیں گے کہ ہے لوگوں جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا معبود اور اپنا الہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، وہ تو آسمانوں زمینوں میں ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ان کی کوئی شراکت ہے، نہ ان کی اس میں کوئی حصے داری اور مدد ہے۔ ہاں تمہیں ایک گمان ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، مالک تو نہیں ہے لیکن اللہ کو کہہ کے چھڑوا دیں گے، تو فرمایا یہ بھی دماغ سے نکال لو۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، میری دربار میں تو کوئی شفاعت کی جرت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ تو اللہ اپنے دشمنوں کے لیے تو سفارش کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے مشرک ہے یا کافر ہے ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی حمایت نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ شفاعت ہوگی لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اور گناہگار، تو ان کی شفاعت انبیاء بھی فرمائیں گے، اولیاء بھی فرمائیں گے، علماء بھی فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے اللہ فرماتے والے اعلیٰ قال وما كنت متخذ المضلین عضدا قال مالک اعوانا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو خود گم کردہ رہا ہے ان کو میں نے کبھی اپنی کوئی مدد کے لیے نہیں رکھا ہے، جو خود بھٹکے ہوئے ہیں ان سے میں نے کیا مدد لینی ہے۔ فرماتے ہو یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة إلى رؤوس الأشهاد تقريئا لهم وتوبيخا. اللہ خبر دیتے ہیں کہ قیامت والے دن اس میدان میں جب ساری کائنات اولین و آخرین جمع ہوں گے، سارے ایک میدان میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوم محشر کے اندر موجود ہوں گے، تو اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، خوار کرنے کے لیے حکم دیں گے، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، اور جن کو تم نے دنیا میں خدا بنا رکھا تھا، جن کو دنیا میں تم سجدے کرتے تھے، منتیں مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر نیاز دیتے تھے، اور آج بلاؤ ان کو آگے تمہیں چھڑائیں۔ فدعوہم، وہ بلائیں گے لیکن کون سنے، کون جواب دے؟ فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دے گا۔ وَادْعُوا نَادُوا شُرَكَائِیَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَادْعُوهُمْ الْیَوْمَ یَنْقُضُونَکُم مِّمَّا أَنتُمْ فِیہ۔ اللہ حکم دیں گے قیامت میں مشرکین کو کہ بلاؤ ان کو جن کو تم نے میرا شریک بنایا، جن کو تم نے میرا نذیر بنایا، میرا مثیل بنایا، آج آ کے تم کو اس عذاب سے چھڑا لیں۔ قرآن کہتا ہے جیسے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے مخلوق لقد جئتمونا فرادا، آج پھر اکیلے آ گئے اسی حال میں جیسے میں نے تم کو پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ، اور سب کو چھوڑے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، مَا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پشت کے پیچھے، یعنی دنیا میں چھوڑا ہے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی جو تم کہتے تھے کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو کہہ کے ہمیں چھڑا لیں گے، بلاؤ وہ کدھر ہیں؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، آج تمہارے سارے رشتے ان سے ٹوٹ گئے، وَضَلَّ عَنكُمْ، اور وہ تم سے بچھڑ گئے، جن کو تم سمجھتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو سفارش کریں۔ اس آیت میں بھی اللہ حکم دیں گے فدعوہم، کہ وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم کما قال تعالی وقیل ادعوا شرکاءکم، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، اللہ حکم دیں گے کہ بلاؤ ان شریکوں کو جن کو تم نے میرا ہر معاملے میں شریک بنایا، کہ میرا بھی سجدہ ان کا بھی سجدہ، میرے نام پہ بھی نظر نیاز ان کے نام پہ بھی نظر نیاز، میرے نام پہ بھی قربانی ان کے نام پہ بھی اٹے گھٹے چڑھاتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ بلاؤ، بلائیں گے پر کون جواب دے؟ قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، اللہ نے فرمایا اس بدبخت سے زیادہ گم کرتا رہا کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے، جو ان کی آواز سنتے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتے، وہ کیا کر سکتے؟ وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو ان کو ایسے معبود بنایا تھا کہ ان کے لیے طاقت ہوگی، ان کے لیے غلبے کا ذریعہ بنے گی، فرمایا ہرگز نہیں، جھوٹ کہتے ہو، بلکہ جن کو تم نے خدا کا بیٹا کیا وہ تمہارے دشمن ہوں گے قیامت میں، جن کو تم نے خدا سمجھا وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وہ کھل کے کہیں گے کہ مولا ان کو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ وقوله تبارک وتعالی وجعلنا بینہم موبقا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اور ان کے درمیان میں مہلکن، ہلاکت کی جگہ بنا دی، وہ آ ہی نہیں سکتے، کیسے آئے؟ کون آئے؟ وقال تعالى ذكرنا أن عمر البكائي حدثنا عبد الله بن عمرو قال هو واد أميك وهو قوي يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة، وقال قتادة موبقا واديا في جهنم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ موبقہ جو ہے واد امیق، ایک بہت بڑی ویلی وادی ہوگی قیامت والے دن، اللہ ان کے اور اہل ضلالت اور اہل ہدایت کے درمیان میں فرق ہوگا کہ اہل ہدایت ایک طرف ہوں گے، اہل ضلالت اس طرف ہوں گے، تو وہ کیسے عبور کر کے آئے؟
اس لیے حضرت قتادہ فرماتی موبقاً من وادیا فی جہنم، وہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ تو اب صاف بات ہے کہ جو گمراہ ہیں وہ تو ادھر ہوں گے، تو کیسے آئے ان کی مدد کرنے کے لیے؟ وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القصاص قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن زريع سمعت انس بن مالك يقول في قول الله تبارك وتعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم۔ فرمایا موبقن کا معنی ہے کہ ایک وادی ہوگی جہنم میں جس میں جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کی پیپ بھری ہوگی۔ وقال حسن بصری موبقن عداوتن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ موبقن کا معنی ہے عداوت، دشمنی پیدا ہو جائے گی، اب وہ کون ان کی مدد کرے؟ والظاہر من السیاق ہاؤنا انہ المہلک، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ موبقن کا معنی ہے مہلک، یعنی ہلاکت کی جگہ، وہ تو خود ہلاکت میں پڑے ہیں تو کیا تمہاری مدد کریں؟ ويجوز أن يكون واديا في جهنم وغيره، والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وحوض عظيم وأمر كبير۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ مشرکین جو ہیں جن کو معبود سمجھتے تھے اب ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، یعنی ان کے وصول کا بھی کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، بلکہ ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہلاکت کا پہاڑ بنا دیں گے، حول عظیم ہوگا، امر قریب ہوگا، اور ان کے درمیان میں تفریق کر دیں گے، کوئی کسی کے ساتھ پہنچنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں اصول ہمیشہ کہ بعض لوگوں نے مثلا عبادت کی عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے اور بری، اس لیے قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کھل کے اعلان کر دیں گے کہ مولا میں نے تو کبھی نہیں کہا ان کو کہ مجھے خدا بناؤ۔ اس لیے قرآن نے وضاحت کی کہ سبحانک ما کان، اللہ تیری ذات پاک ہے کہ میں وہ بات کیسے کہوں جو میں تیرا مخلوق ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو ہمیشہ وہ کہا جس کا آپ نے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اسی کی عبادت کرو۔ تو انبیاء تو بری ہو جائیں گے، جو اللہ کے صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں وہ بھی بری ہو، کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کرو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم تو جب تک زندہ رہے تیری توحید کے علمبردار رہے، تیری توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کو شرک چھڑاتے رہے، بدعت سے نکالتے رہے، ہمارے مرنے کے بعد اگر انہوں نے ہماری قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا تو ان کا ظلم ہے مولا، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ اس لیے وہ تو ان سے بری ہے۔ اور باقی جو شیاطین الجن والانس ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے تو وہ خود ہلاکت میں ہوں گے، وہ ان کی کیا مدد کریں؟ کیونکہ اصل بات جو ہے نا، بعض لوگ جنوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ شیاطین کے چکر میں آ جاتے ہیں، تو وہ تو خود جہنم کی وادی میں پڑے ہوں گے، وہ تو جہنم کے مہلک میں پڑے ہوں گے، وہ کیسے آئیں ان کو مدد کرنے ہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ما لهم من صدیق ولا حمیم، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی خیر خواہ ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور نہ کسی کی شفاعت ان کو نفع پہنچائے گی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اچھا، دوسرا حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دے دلا کے چھوٹ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مل الارض، زمین ساری سونے کی بھر کے دے کہ ایک دن جہنم سے چھٹی مل جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا مشرک کے پاس بچنے کا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کے بیان کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اور کہیں فرمایا یومئذ یصدعون، اور کہیں فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ فرماتی ہیں کہ جس دن سب کو ہم کھڑا کریں گے وہ ٹھہرو تم، پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا. اب قیامت والے دن جب جہنمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا جہنم سامنے کھڑی، رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، یہ رؤیت بصریہ ہوگی کیونکہ جہنم سامنے ہے. اور یہاں زن کے معنی میں نہیں ہے، زن یقین کے معنی میں ہے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اب یقین ہو جائے گا کہ ہمیں تو بھئی جہنم میں ڈالا جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زن کبھی یقین کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی تردد کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک فرماتی ہیں کہ مومن کو جب نامہ عمل ملے گا اور اس کو معافی مل جائے گی تو کہے گا آؤ لوگوں پڑھو میرا نامہ عمل، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا قیامت میں حساب ہونے والا ہے تو میں نے تیاری کی، میں نے عمل صالح کیے، دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا. تو وہاں بھی ظننت تو یقین کے معنی. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو وہاں بھی ظن یقین کے معنی. اور ایک ہوتا ہے ظن بمعنی تردد. کیا معنی؟ شبہ ہے، اب اندھیرا ہے، صحرا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، شبہ ہے کہ بھائی کعبہ ادھر ہی ہوگا، لیکن دل میں تذبذب ہے، تردد ہے، یہ بھی ظن ہے. تو وہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارا گمان غالب ہو اس پہ عمل کر. کیا مانا؟ ہم نے طواف کیا، اب ہم تردد میں پڑ گئے کہ 6 چکر کیے ہیں یا 7 کیے. تو اب جو گمان غالب ہے وہ کہہ رہے نہیں میں نے 6 کیے، بس ٹھیک ہے 7واں کر، تو اپنے ظن غالب پہ عمل کر. یہ ظن الگ ہے، اور ایک ظن لفظ ظن ہے لیکن بمانے یقین ہے. جیسے یہاں بھی بمانے یقین ہے کہ جب کافر جہنم کو آنکھوں سے دیکھیں گے اور یقین ہو جائے گا کہ بھی اب تو ہمیں نہیں چھوڑتے، اب تو ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، ہم نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اب چھٹکانے کا راستہ بھی نہیں، نکلنے کا حل ہی کوئی نہیں. اس لیے فرماتے ہیں انہم لما آینوا جہنم، جب اپنی آنکھوں سے معائنہ کریں گے جہنم، حین جیء بہا تقاد ب70 الف زمام ما کل زمام 70 الف ملک، کہ جب جہنم کو لایا جائے گا اور 70,000 لگام ہوگی. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جانتے ہیں کہ وہ لگامیں کیسے ہوں گی اور اس کو کیسے لایا جائے گا. لیکن جو احادیث مبارک میں آ جائے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جہنم تو اللہ پیدا کر چکے ہیں، لیکن اس کی شدت اور قوت جو ہے وہ قیامت میں ظاہر ہوگی. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم سے ایک ایسے گردن نکلے گی اور وہ کافروں کو چن کے پکڑ لے گی، اٹھا لے گی کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اس کو میں نے عذاب دینا. اور ہر اس کی جو لگام ہے ایک کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، اس کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور وہ جوش میں ہوگی اور اللہ سے مانگے گی کہ حل من مزید اور ڈالے میرے اندر کافروں کو. اس لیے قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے. اور جب ان کو ڈالا جائے گا تو خزنہ جہنم پوچھیں گے بدبختو تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، تمہارے پاس اللہ کی کتابیں نہیں آئی، تمہیں ڈرانے والے کہے کہ آئے تھے، ہم نے نہیں مانا. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فَإِذَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ أَيْ تَحَقَّقُوا لَا مَحَالَةَ أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، یقین ہو گیا کہ اب ہمیں ڈالیں گے. لِيَكُونَ ذَلِكَ مِن بَابِ تَعْجِيلِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ لَهُمْ فَإِنَّ تَوَقُّعَ الْعَذَابِ الْخَوْفِ مِنْهُ قَبْلُهُ کوئی عذاب ناجز، یعنی ڈالنے سے پہلے بھی عذاب دکھایا جائے گا. تو ڈالنے سے پہلے جو دکھانا ہے وہ اور زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا أَنَّ
عنها مصرفا ليس لهم طريق يعدد بهم عنها ولا بد لهم منها، یعنی کوئی راستہ نہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، بھاگ جائیں، نکل جائیں، راستہ کون بھاگے اللہ کے عذاب سے۔ قال ابن جرير حدثني قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج بن الهيثم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الكافر ليرى جهنم فيظن انها مواقعته من مسيرة 400 سنة، کہ کافر جو ہے وہ جہنم کو دیکھیں گے، یقین ہو جائے گا کہ ہمیں ڈالا جائے گا، اور جہنم اتنی دور ہوگی کہ 400 سال کا فاصلہ ہے لیکن سامنے نظر آ رہی۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا وإن الكافر لا يراجع سنة الله كذب نسيت 40 سنة۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کافروں کو 50,000 سال کھڑے ہیں۔ یہ بڑا عذاب ہے کہ 50,000 سال کی مدت آدمی کھڑے اور عذاب دیکھ رہا ہے کہ اسی میں جانا ہے، تو یہ تو عذاب سے بھی زیادہ عذاب ہے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ دنیا میں وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہاں بھی ان کو کھڑا رکھا جائے گا عذاب کے سامنے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُرَىٰ جَهَنَّمَ، کافر لَيَرَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ وَيَظُنُّ أَنَّهَا مُوَاقِعَتُهُ، اور 40 سال کا فاصلہ دور ہوگا لیکن دیکھ رہے ہوں گے جہنم کو کہ ہمیں اس میں ڈالا جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم نے قرآن کھول کھول کے بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دے کے بیان کر دی۔ ابھی آپ نے نہیں پڑھی وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ حَیَاةِ الدُّنْیَا، اللہ نے حیات دنیا کی مثال دی۔ اللہ نے ان دو بندوں کی مثال دی جن کو اللہ نے ایک کو 2 باغ دیے تھے اور ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ نے فرمایا ہم نے تو کھول کھول کے مثالیں بیان کی قرآن میں تاکہ لوگ ہدایت پکڑیں، تاکہ لوگ اللہ کی توحید کو سمجھیں، لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، يقول تعالى وَلَقَدْ بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ وَوَضَّحْنَا لَهُمُ الْأُمُورَ وَفَصَّلْنَاهَا كَيْ لَا يَضِلُّوا عَنِ الْحَقِّ، ہم نے قرآن کو کھول کھول کے بیان فرمایا، ہم نے ہر امر کی وضاحت کر دی، ہم نے ہر چیز کو کھول دیا، تفصیل بیان کر دی تاکہ لوگ گمراہی میں نہ پڑیں اور ہدایت کے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ وَمَا هَٰذَا الْبِيَانِ وَهَٰذَا الْفُرْقَانِ الْإِنسَانُ كَثِيرَ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ الْمُعَارَضَةِ لِلْحَقِّ بِالْبَاطِلِ إِلَّا مَنْ هَدَى اللَّهُ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ النِّجَاةَ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے اس بیان کے بعد، اس برہان کے بعد، اس دلائل کے بعد انسان جو ہے بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتا ہے، ہر بات میں میخ نکالتا ہے، ہر بات میں اعتراض کرتا ہے، معاوضہ کرتا ہے اور باطل کی طرف سے حجتیں لاتا ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور طریق نجات عطا فرما دیا۔ قال الامام احمد حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین، یہ حضرت علی جو ہے حسین کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا سے، ان حسین ابن علی، کہ ان کو حضرت حسین نے فرمایا، اخبرہ ان علی ابن ابی طالب، ان کو اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی، اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فقال الا تصلیان فقلت یا رسول اللہ انما البصر بید اللہ فاذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك وجه الي شيئا ثم سمعته اول يضرب فخذه ويقول وكان نكسار حسين جدرا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور سرکار دو عالم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، میں اور بی بی فاطمہ سو رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ علی نماز نہیں پڑھتے اور سو رہے ہیں،
میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے کھڑا کر دیں گے، جب چاہیں گے نہیں کھڑا کریں گے، ہم کیا کریں؟ تو حضور نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور واپس جا رہے ہیں اور اپنے فرض پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کیسا جھگڑالو ہے کہ میں اس کو نماز کی ہدایت کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں اٹھایا، اللہ اٹھاتے تو ہم اٹھ جاتے، اللہ نے نہیں اٹھایا تو ہم نہیں اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ آیت مبارک پڑھ رہے تھے وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن ایک کافر اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ میں نے تجھے انسان بنایا، عقل دیا، فہم دیا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تم نے کیا کیا ہوگا؟ اللہ نے میں ایمان لے آیا، باقاعدہ میں تو ایمان تھا، رسول برحق ہیں، آپ کی کتابیں برحق ہیں۔ اللہ فرمائیں کہ بدبخت تیرے نام عمل میں تو لکھا ہوا ہے تو نے کفر کیا، تو ایمان نہیں لے آیا۔ کیا اللہ نے پتہ نہیں نام عمل میں کس نے لکھ دیا، مجھے تو پتہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے بدبخت یہ فرشتوں نے لکھا ہے، اللہ نے فرشتے کو میری جنس سے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہی کبھی نہیں، اچھے گواہ ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں گواہی دے رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں لکھنے والے کون ہیں، کم از کم گواہی دینے والے کا پتہ تو ہو کہ میرے خلاف گواہ کون ہے، گواہ موجود ہو موقع پر، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، اور پھر وہ میری جنس کا نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، میں انسان ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا لوح محفوظ میں یہ تیرے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ کہے گا اللہ بھی لوح محفوظ کو بھی میں نہیں جانتا کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، اعتماد ہے مجھے، میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی فرشتہ۔ اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے اس کی زبان پہ مہر لگا دو، بند کر دو۔ اللہ حکم دیں گے کہ پاؤں بتاؤ تم بولو، ہاتھوں کو حکم دیں گے تم بولو، فصل کو حکم دیں گے تم بولو، چمڑے کو حکم دیں گے تم بولو، بتاؤ تم نے کیا کیا گناہ کیا، اب سب بول رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم نے تو شرک کیا، ہم نے کفر کیا، ہم نے زنا کیا، ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے چوری کی، ہم نے شراب پیا۔ اب وہ سن رہا ہے، بول نہیں سکتا ہے، سن رہا ہے۔ جب ساری گواہی ہو گئی تو پھر اللہ پاک حکم دیں گے کھول دو مہر، تو اب چیخ پڑے گا، اپنے بدن کو خود کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہے ہیں بدبخت ہم کیا کریں، جو اللہ زبان کو بلوانے پہ قادر ہے وہ ہمیں بھی بلوانے پہ قادر ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ جو اللہ چاہے تو پہاڑوں کو بلوانے پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو لکڑی بول پڑے، اللہ چاہے تو جانور بول پڑے، اللہ چاہے تو پتھر بول پڑے، اللہ چاہے تو انسان کے اعضاء بول پڑے۔ اب مان لے گا، اب اللہ کہیں گے اب کوئی عذر باقی رہ گیا؟ اللہ نے آپ کیا عذر ہے، اب تو میرے اپنے گواہ کھڑے ہو گئے، فرمایا لے جاؤ جہنم میں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب گناہ کرو خیال کیا کرو کہ ایک تو تیرے یہی اعضاء جو ہے نا یہ قیامت میں گواہی، جن آنکھوں سے تم غیر عورتوں کو دیکھتے ہو نا یہی آنکھیں بول پڑیں، جن پاؤں سے چل کے تم گناہ کے لیے جاتے ہو یہ پاؤں بول پڑیں، جس منہ سے تم شرابیں پیتے ہو حرام کھاتے ہو یہ منہ بکواس کرے گا، بھونکے گا قیامت میں کہ یہ ہے شراب پینے والا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین جس پہ گناہ کرتے ہو زمین گواہی دے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اور اس کے بعد پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین گواہی دیں گے۔ اور اس کے بعد جب قیامت میں لایا جائے گا تو ہر کسی کے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، پھر تمام انبیاء گواہی دیں گے، تو پھر بندے کا اپنا جسد گواہی دے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب گناہوں کی طرف جاتے ہو تو سوچ لو کہ سارے گواہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ہر عمل جو ہے سب سے پہلے تو اللہ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جس زمین پہ میں گناہ کر رہا ہوں یہ زمین بھی میرے خلاف گواہ ہے، جن ہاتھوں سے میں پکڑ رہا ہوں یہ ہاتھ بھی میرے خلاف خود گواہ ہے، جن پاؤں سے چل کے جا رہا ہوں یہ پاؤں بھی خود گواہی دیں گے قیامت میں میرے خلاف۔
جس فخذ پہ میں نے عورتوں کو بٹھایا یہ فخذ بولے گی قیامت والے دن. تو جب اتنے گواہ ہوں تو پھر کوئی بچ سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تو شرک سے بچا اسی طرح گناہوں سے بچ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ آگ ہے. تو آگ تھوڑی نہ سمجھا کرو گے تھوڑی آ رہی ہے چھوٹی سی آگ ہے سگریٹ کی آگ ہے لیکن وہ ٹکڑا پھینکو تو کبھی کبھی گھر جلا دیتا ہے. کوئی ایک ٹکڑا جو ہے جلانے کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح گناہ جو ہے بندے کو جلانے کے باعث بن جاتا ہے. احساس کیوں نہیں ہوتا کہ گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہ نظر ہی نہیں آتا. بے حیائی نظر ہی نہیں آتی اور اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اللہ عقل چھین لے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی. اب فرماتے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو ہدایت آنے کے بعد کس چیز نے روکا نہیں روکا ان کو کس ایمان لانے سے ہدایت آنے کے بعد معافی مانگنے سے مگر کیا کس چیز نے روکا ان کو. یہی انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہو. یہی انتظار کریں کہ جب عذاب سامنے آئے گا پھر معافی مانگو. یعنی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کر کیا رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھو وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے نہیں بھیجے رسول مگر ایمان والوں کو خوشخبری دینے والے کافروں کو ڈرانے والے. فَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. لیکن کافر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ باطل سے حق پہ غالب آ جائیں حق کو مٹا دیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. انہوں نے میری آیات اور جو ڈرانے والے ان کو مذاق بنا دیا. کہاں عذاب ہے میاں چھوڑو. یہ مولوی ڈراتے ہیں جہنم جہنم. کہاں ہے جہنم؟ اور ان مولویوں کے ہاتھ میں جہنم. یہ جو نماز نہیں پڑھتے کتنے بندے جو نماز نہیں پڑھتے جہنم میں چلے گئے. کتنے بندے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی روٹی بند ہو گئی ہو تنخواہ کم ملتی ہو بہت زیادہ کھاتے پیتے. تو خواہ مولوی نے ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ قبر ہوگی حشر ہوگا جہنم ہوگی حساب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. یخبر تعالی عن تمرد الکفرۃ فی قدیم الزمان و حدیثی. اللہ پاک خبر دیتی ہے کہ پہلے زمانے کے کافر یا موجودہ کافر کیسے سرکش ہیں. وتکذیبہم بالحق البین الظاہر ما یشاہدون من الآیات والدلالات الواضحات. اور حق کی کیسے تکذیب کرتے ہیں حالانکہ بڑی کھلی ہوئی نشانیاں دیکھتے ہیں. تمام چیزیں واضح ہیں حق پہ دلالت کرنے والی ہیں. وَأَنَّهُ مَا مَنَعَهُم مِّن اتِّبَاعِ ذَلِكَ إِلَّا تَرَفُهُم يُشَاهِدُ الْعَذَابَ الَّذِي وَعِدُوا بِهِ إِيَانًا. ان کو کس چیز نے منع رکھا ہے؟ ہر چیز واضح ہے دلائل ہیں آیات ہیں بینات ہیں. کیا یہ صرف عذاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن عذاب سے ہمیں ڈرایا گیا وہ عذاب سامنے آئے؟ كما قال اللہ تبارک و تعالی كما قال اولئک لنبیہم. جیسے کہ پہلی امتوں میں کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے کافروں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اگر تم سچے ہو ہمیں ڈراتے ہو اللہ کے عذاب سے تو آسمان کا ٹکڑا گرا دو ہم پر آ جائے عذاب ہم پر. اور جیسے دوسروں نے کہا تھا ائتنا بعذاب اللہ
إن كنت من الصادقين، لے آؤ اللہ کے عذاب کو اگر تم سچی ہو. جیسے قریش نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ سچی بات ہے جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آسمان سے ہم پہ پتھر برسا، بھیجے ہم پہ عذاب دردناک، ہم نہیں مانتے. مانا گیا تھا کہ کیونکہ نبی پر ایمان ہی نہیں، وہ تو نبی کو نبی ہی نہیں سمجھتے، اس لیے نعوذ باللہ استہزاء کر رہے ہیں. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آج مسلمان کافروں کی طرح زبان سے تو نہیں کہتا کہ اللہ عذاب بھیج دے، آسمان گرا دے، لیکن گناہ کر کے وہی کچھ کر رہا ہے جو کافر کہتے تھے. اس کو پتا ہے کہ گناہوں سے اللہ کا غضب آئے گا، گناہوں سے اللہ کی ناراضگی آئے گی. لیکن دیکھو شراب عام ہے، زنا عام ہے، عریانی عام ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس کو گناہ سمجھنے والے بھی نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ، یعنی اب جو جس کو ہم بے حیائی اسلام کہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو آزادی ہے، حقوق انسانی ہے، ہر بندے کا حق ہے، ہر لڑکی کا بھی حق ہے انجوائے کرے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جائے، گھومے پھرے، اس کا حق ہے، حقوق ہیں اس کے، آزادی ہے اس کے لیے. اگر وہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مگر یہ اس کا حق ہے. یعنی ایک عورت کا تو حق ہے، اللہ کا کوئی حق نہیں، اللہ کے رسول کا کوئی حق نہیں، اللہ کے قرآن کا کوئی حق نہیں، شریعت کا کوئی حق نہیں. تمہاری انسانیت کا بڑا حق ہے، جس نے انسان کو انسان بنایا اس کا کوئی حق نہیں، جس خالق نے مخلوق کو پیدا فرمایا اس کا کوئی حق نہیں. تمہیں اپنا حسن دکھانے کا، انجوائے کرنے کا حق ہے، جس نے تمہیں یہ حسن دیا ہے اس کا کوئی حق نہیں. تمہیں یہ اپنے بال دکھلانے کا بڑا شوق ہے، جس نے یہ بال پیدا کیے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں. یہ حالت کا کیا علاج؟ اس لیے گویا ہم بھی اپنے اللہ کے عذاب کو گویا دعوت دیں. اس لیے کہتے ہیں اور کسی دوسری آیت میں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وہ کہتے تھے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کا قرآن اترا، بولو ہم تو سمجھتے ہیں آپ دیوانے ہیں، آپ تو دیوانوں والی بات کرتے ہیں کہ عورت پردے میں رہے، مرد حیا کرے، غیر عورت کو نہ دیکھے، حرام نہ کھائے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، تفریح نہ کرے. تو تفریح ہے جی، تو انسان کا حق ہے، انجوائے کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے مجنون دیوانے ہیں. اسی طرح آج بھی علماء حق کو لوگ کہتے ہیں مجنون ہیں، پاگل ہیں، ملا ہیں، پرانے سکے نہ سیکھے. کیا پتہ، ان کو پتہ ہی نہیں، دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی، لوگ کتنے آگے چلے گئے، یہ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے. آج بھی ہو گیا، آج بھی جو اللہ والے ہیں لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. کیسی پرانی باتیں کرتا ہے کہ جناب اچھا جی ایک لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جائیں، چلیں پھریں، 2-4 مہینے رہیں، ایک دوسرے کو استعمال کریں، پرکھیں، تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو، بعد میں پریشانی نہ ہو. اگر موافقت ہو جائے، خدا کے بندے جب عورت کی عزت ہی ختم ہو گئی، بکارت ہی نہ رہی، تو بعد میں شادی کس بات کی کرے گا؟ اللہ نے ایک عزت دی ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی شرافت ہے، اس کا ایک عزت ہے، پردہ ہے. اگر وہ نہ رہا تو پھر کیا رہی بات؟ لیکن اسی کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں. اگر آپ سچی ہیں عقل والے لے آئیں، فرشتوں کو لے آئیں عذاب ہمارے اوپر. انا للہ الى غیر ذلک آیات دار. ثم قال تعالی الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے پہلی امتوں پہ ہم نے عذاب بھیجے ان پر بھی آئے. یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں پھر ایمان لائیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، پھر لاکھ توبہ کرو کوئی فائدہ. وہ تو فرعون نے بھی پھر بڑی چیخ پکار کی، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرا ایمان، میں مان گیا، اللہ
اب ایمان لا رہے ہو، قد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے، اب جب ایک ہوتا لگا ہے تو اب مان رہے ہو۔ اس لیے فرماتے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اے قبل العذاب مبشرین من صدقهم وآمن بهم، ہم نے رسول بھیجے ہیں عذاب سے پہلے، وہ ان کو خوشخبری دیں جو تصدیق کریں، جو ایمان لائیں، ومنذرین لمن کذبهم وخالفهم، اور جو ان کی تکذیب کریں، مخالفت کریں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ ثم اخبر الكفار بانهم، لیکن کافروں کا کیا عالم ہے، یجادلون بالباطل لیدحضوا به، یہ باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ حق کو کمزور کریں۔ لیذهبوا بالحق الذی جاءتهم به الرسل وليس ذلك بحاصل لهم، اللہ نے فرمایا یہ حق کو کبھی مٹا نہیں سکتے، حق کو کبھی چھپا نہیں سکتے، حق کو کبھی ہرا نہیں سکتے۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اتخذوا الحجة والبراہین وخوارق العادات التي ويسر السماء وخففوهم بعذاب حزنا ومنهم بذلك سد التكذيب، اللہ نے فرمایا جو ہم نے پیغمبروں کو حجت دیے، جو براہین دیے، جو معجزات دیے، جن کو اللہ نے پیغمبروں کی تائید کے لیے بھیجا تاکہ ان کو ڈرائیں، عذاب سے ڈرائیں، ان میں اس کے ساتھ بھی مذاق، نے کہا چھوڑو یار یہ جادوگر ہیں، نبی تھوڑے ہیں۔ جیسے فرعون کو جب معجزات، کہا نہیں یہ تو جادوگر ہیں، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ تو نعوذ باللہ یہ سب سے بڑی تکذیب ہے کہ اللہ کی آیات کو نہ مانا جائے اور پھر استہزاء بھی کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کہتے جی کہ کیا ساڑی پہننے سے عورت کی نماز نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ساڑی جو ہے اس کے ہر علاقے کے مختلف انداز ہیں۔ بعض عورتیں ساڑی ایسے پہنتی ہیں کہ آدھا پیٹ ظاہر ہوتا ہے اور پیچھے سے آدھی پشت بھی ظاہر ہوتی ہے، تو صاف بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ بعض عورتیں ایسی ساڑی پہنتی ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک بالکل بدن چھپاؤ، اس میں نماز ہو جائے سیدھی سیدھی۔ ایک اصولی بات دیکھو کہ ساڑی کو استعمال کیسے کیا جائے، کیونکہ عورت کا وجود جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عورہ ہے، وہ چھپانے کی۔ اگر اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہے، بال ظاہر ہیں، پیٹ کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہے، بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ الا نماز میں چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز کی حالت میں یہ معنی نہیں کہ نماز کے بعد بھی کھلے رہیں، وہ تو نماز کی حالت میں ہے کہ اگر نماز میں چہرہ کھلا ہے، نماز میں دونوں ہاتھوں پہ دستانہ نہیں ہے، دونوں پاؤں پہ جرابیں نہیں ہیں اور عورت نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے۔ لیکن اگر بالوں کا ذرہ بھی نظر آ رہا ہے نماز نہیں ہوگی، اگر بدن کا کوئی ذرہ بھی نظر آ رہا ہے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساڑی کا استعمال ہے، استعمال اگر شریعت کے مطابق ہے تو کوئی بات نہیں، اگر شریعت کے خلاف ہے تو ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ حدیث میں بالکل ہے، لیکن دونوں حدیث صحیح ہے، صرف فہم ائمہ کا فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت تو پڑھے، لیکن یہ دعا اس وقت پڑھی جائے گی قنوت نازلہ جب اللہ نہ کرے مسلمانوں پہ کوئی عذاب ہے، پریشانی ہے، تو ان دنوں میں دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھی جائے۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت اترے تو اس وقت دعائے قنوت پڑھیں جیسے حضور پاک نے پڑھی۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ قنوت تو پھر آ گئی نا فجر میں، لہٰذا ہر نماز میں پڑھو، مصیبت تو کسی نہ کسی وقت مسلمانوں پہ ہوتی رہتی ہے، آج یہاں نہ صحیح وہاں صحیح وہاں نہ صحیح وہاں صحیح، ورنہ حدیث تو ہے۔ لیکن اس حدیث کے سمجھنے میں ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں ہر وقت نہیں پڑھی جائے، بلکہ فجر کی نماز میں جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل آئی، جیسے حضور پاک نے پڑھی، اس وقت پڑھے، اللہ جب مشکل ختم فرما دیں تو چھوڑ دیں۔ قال ان كل شيء يذكر الله حتى الثياب والاشجار والانهار والابحار، نعم صحيح، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وبذلك ان الله تعالى صرح في كتابه كأن كل شيء يسبح، واما تسبيحه نحن لا نفقه ولكن الله يعلم۔ القرآن أنه نزل بمكة وقرأه المصريون، هذا قول يعني من قول بعض العلماء، فانظر کہ القرآن نزل بمكة ولكن إن الله أعطى اللحن بالقراءة لأهل مصر، وإن الله أعطى الفهم حتى للأعاجم بالهند، ليس معنى کہ الفهم عند الهند ليس عند العرب بل كلهم تبع للعرب۔ کہتے جی کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ اسپین میں ہے، 35 سال سے ہے، غیر شادی شدہ ہے، بہت بڑی مشکل میں ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں روٹی لگاتا ہوں تو پیغمبروں کی تصویریں نظر آتی ہیں اور قرآن کی آیات مجھے زمین پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، سائیکاٹرسٹ کے پاس، کسی نفسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بیچارے کو، اور بہتر یہ ہے اس کی شادی کرا دو، یہ سارے خواہشات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ سارا وہ جو اس کو نظر آتا ہے نا تندور شنور میں، صرف بیوی ہی نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گی۔ شادی اس کی کراؤ بیچارے کی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نفسیاتی مریض ہے، باقی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ البقرہ اس کو لے کر دو کہ وہ ہیڈ فون لگا کے، ٹیپ لگا کے پوری سورۃ البقرہ سنا کرے، تاکہ شیطانی اثرات جو ہیں اس کے اندر سے نکل جائیں۔ اور اسی طرح آخری صورتیں جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھ کے خود ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرے، انشاءاللہ 5-7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا کوشش یہ کرو کہ اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں رکھو۔ اصل علاج جو ہے نا میرا عزیز، جب بیماری بہت زیادہ ہو نا، پھر آبزرویشن ڈاکٹر ضروری ہوتی ہے، پھر فزیشین کی نگرانی میں علاج ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ ہمارے جسمانی بیماریوں کے معالج ہیں، اللہ والے جو ہیں ہماری روحانی بیماریوں کے معالج ہیں، تو وہ ان کی جب صحبت اختیار کرے گا انشاءاللہ تو وہ اس کو ایسا 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 علاج دیں گے تو اللہ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کوئی فکر نہ کریں۔ مرنے سے پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں، کیا مطلب سمجھیں یا کیا دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو غصے میں ہی دیتا ہے کہ محبت میں کبھی کی دی ہے کسی نے؟ نہیں۔ آپ نے آج تک کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ آج میں آپ پہ انتہائی خوش ہوں، آج تو میرا دل بہت خوش ہے لہذا طلاق قبول کرو؟ اور جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا، ناراضگی میں ہی دے گا، اور طلاق ہو جاتی ہے، پکا کام ہو گیا۔ طلاق ایسی بلا ہے نا، بس منہ سے نکلی اور ہو گئی، گولی ہے نکل گئی، لگ گئی، بس ختم۔ اگر ہم مسجد میں پہنچیں گے، جمعہ کا دن تھا لیکن جب ہم پہنچے تو جمعہ کی نماز ختم ہو گئی۔ اب جناب آپ اکیلا جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر جمعہ کی نماز مل جائے یا ایک رکعت مل جائے پھر تو آپ 2 پڑھیں گے، آپ جمعہ میں شامل ہو گئے، کیونکہ من ادرک الرکعہ فقط ادرک الجماعہ، جس کو ایک رکعت بھی مل گئی تو گویا جماعت مل گئی۔ اگر ایک رکعت بھی نہیں ملی، جمعہ ختم ہو گیا، تو اب آپ ظہر پڑھیں گے، اب آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے۔
کہتے جی کہ مردہ والدین کو ثواب کیسے پہنچائیں؟ ان کے لیے خیرات کریں، ان کے لیے حج کرو، طواف کرو، نماز پڑھو، خیرات کرو، قرآن پڑھو، دعا کرو، اللہ ثواب میرے والدین کو عطا فرما۔ فرائض نہیں، نفلی عبادات، مالی یا بدنی۔ جی کہ بیوی اپنے خامند کے لیے اپنے ابرو وغیرہ جو ہیں ان کی باریک کرے نہیں، کریں گی تو خامند کے لیے، لیکن دوسرے بھی تو دیکھیں گے نا۔ لہذا اسلام نے منع کیا، جو اللہ نے بنائے ہیں نا وہی خوبصورت ہے، بندوں کے بنانے سے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ تم ساری زندگی ایم ایکس کریمیں مارتے رہتے ہو، کتنے کالے گورے ہو گئے۔ اچھا گورے جو ہیں نا بدبخت وہ ٹن کرتے ہیں، وہ دھوپ میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم تھوڑا کالے ہو جائیں۔ وہ کالے ہونے کے چکر میں ہے، یہ گورے ہونے کے چکر میں ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اسی کو اللہ کے حال پہ چھوڑ دو، جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ عارضی حسن ہے، حسن ہوتا ہے کردار کا، حسن ہوتا ہے حیا کا، حسن ہوتا ہے بیوٹی اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ بے حیا عورت ہو، لاکھ میک اپ سنگار کرے، چہرے پہ لعنت برس رہی ہے۔ ایک پاک باز عورت ہو، چاہے سانولا رنگ ہو، سیاہ رنگ ہو، معصومیت ٹپک۔ عورت وہ ہے جس کے بدن پہ تیری نظر پڑے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ حیا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ پھر بٹے کاٹے اور یہ کاٹے اور وہ کاٹے اور پل کے نکلی لگائے، ناخن اتنے بڑے لگا کے بندر کی طرح بن کے بیٹھے، یہ کون سا حسن ہے؟ حواجب بنانا حرام ہے، اس کے لیے آپ عورتوں کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کھاد کی قیمت 600 روپے ہے، ادھار پہ وہ 700 میں بیچتا ہے، جائز ہے۔ ایک آدمی نے عمرے پہ آیا، پہلے صفا مروا دوڑا، بعد میں طواف کیا، بعد میں بال کٹوا دیا، عمرہ بالکل نہیں ہوا۔ عمرے میں سب سے اہم چیز ہی تو طواف ہے، اور طواف کے بجائے صفا ہوتی نہیں، تو جب اس نے طواف نہیں کیا تھا گویا صفا مروہ تو ہوئی نہیں۔ اب عمرہ بھی دوبارہ کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے محفل نعت یا میلاد النبی، یہ سب بدعات۔ ویسے حضور کی نعت جلسوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بغیر کسی ساز کے، بغیر فلمی دھنوں کی انداز سے، اور الفاظ بھی وہ ہوں جن میں کوئی شرک کا لفظ نہ ہو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چند بچیاں اکٹھی ہو کے حضور کے گھر میں پڑھ رہی تھی، حضور کی ثنا میں مدح کے قصیدہ پڑھ رہی تھی، تو ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ماں روک دو، کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا ہمارا پیغمبر ایسا ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے، خبردار، علم غیب اللہ کے پاس، یہ کلمہ نہ کہو۔ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ نعت سننا جائز ہے، لیکن جو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، بغیر ساز آواز کے ہو، اور جو ہمارے ہاں رواج ہے محفل میلاد ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، یہ تو سب بدعت ہے۔ مسواک ایک بالش کے برابر رکھیں، چھوٹا رکھیں، بڑا رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بیضان سے آیا تھا، لیکن احرام میں نے جموم میں باندھا ہے، میقات گزر گئے آپ، لہذا دم پڑ گئے۔ تم کا جانا قبرستان میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور محرم میں جو لپائی شپائی کرتے ہیں اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ بدعات۔ اچھا تمہیں بھی باپ صرف سال کے بعد محرم میں یاد آتا ہے، سارا سال کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ خالص بدعات ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ اگر کوئی آدمی حضرت ہجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، حضرت شہباز رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جائے، فاتحہ پڑھے، بالکل پڑھے، ان کی قبر پہ جائے، فاتحہ پڑھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کو ثواب پہنچائے، وہ اللہ کے اولیاء سے، انہوں نے تو نہیں کہا ہماری قبروں پہ شرک کرو، بالکل پڑھیں، آپ دعا کریں، ثواب پہنچائیں۔ طواف کے دوران میں اگر نماز کھڑی ہو جائے طواف چھوڑ دو،
لیکن اگر تمہارے 3 چکر سے زیادہ ہو گئے تو جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو، اگر 1 چکر ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرو۔ طواف میں وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کیا نہیں، بندہ چلا گیا، مانا بغیر وضو طواف کیا اور طواف بھی فرض تھا، دم پڑ گئی۔ کچھ تو لیتا ہے امام ابو حنیفہ کے رستے سے، کچھ لیتا ہے امام شافعی کے رستے سے، تو وہ تو خود بڑا امام ہو گیا، اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جب اتنا بڑا عالم ہے کہ کبھی اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیتا ہے، اس کا بھی سمجھ لیتا ہے، اس کا بھی سمجھ لیتا ہے، وہ تو ماشاءاللہ خود بڑا امام ہو گیا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کبھی اس سے لے اور کبھی اس سے لے اور کبھی اس سے لے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت تو ہم جیسوں کو ہوتی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر کسی مجتہد کے قول کو لے لو تاکہ اللہ کی رحمت سے تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو آدمی 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھ کے سفر کرے انشاءاللہ ڈوب جلدی جائے گا۔ باپ ایک ہوتا ہے، 2 نہیں باپ بنایا گیا۔ اور اگر اللہ نے اتنا تمہیں علم دیا ہے پھر کسی امام کے تم پابند ہو بھی نہیں۔ رکھا ہے نا جی کہ جہاں سے فائدہ ہونا جی، وہ ایک حضرت فوت ہو گئے نا، حضرت تھانوی رحمۃ مولانا احترام الحق تھانوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ وہ کبھی کبھی تقریر میں مثال سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ برادری جو ہے نا، یہ میمن برادری، یہ بورے اور شیخ اور چنی اوٹی اور یہ بڑے کاروباری ہوتے ہیں نا، تو بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت اپنی نفع کا فکر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں اس کے تو نیکیاں گناہ برابر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا بتاؤ بندے تمہیں کدھر بھیجیں، جنت میں بھیجیں یا جہنم میں؟ کہا اللہ میاں جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہو بھیج دیں۔ تو یہ بہرحال آج کل یہ بھی ایک رواج ہو گیا ہے کہ جہاں فائدہ ہو اس کو پکڑ، کہ بھئی ایک امام کہتا ہے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھو، ایک امام کہتا ہے 2 رکعتیں پڑھو، تو 2 سے جان چھوٹ رہی ہے نا جلدی جلدی، تو لہٰذا بابا 2 والے پہ